ابو بکر صدیق سے بھی یہی مروی ہے کہ آپ کے وصال کا وقت آیا، انہوں نے پوچھا اپنی ایک صاحبزادی سے غالباً یا کوئی فیملی کے گھر میں کوئی لوگ تھے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے وقت آپ کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے؟ انہوں نے کہا جی 3۔ کہا جی 2 تو میں نے پہنے ہوئے، ایک کپڑا کوئی پرانا سا لے لینا۔ کہا جی ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں، ہم لے لیں گے، کوئی اچھا سا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیا کپڑا میرے لیے کیا ضروری ہے، مر جانے والے کے لیے کیا ضروری ہے، کسی زندہ کے لیے دو جس کو سطر ڈھانپنا ہو، بدن ڈھانپنا ہو، میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ کرام نے اس پریکٹس کو رکھا۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ عام میجورٹی میں یہی ٹرینڈ تھا، لوگوں کے پاس تھے نہیں، کیونکہ لوگ پیسے تھوڑی کما رہے تھے، لوگ پیسے تھوڑی کما رہے تھے وہاں، وہ تو اللہ کے حضور اکٹھے تھے کہ جناب علی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، مکارم اخلاق طے ہو رہے ہیں، دوسروں کو اپنا مال تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ غریب یتیم مسکین بڑی تعداد میں ہیں تو ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے۔ وہ دکانیں کھول کے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ جناب علی بڑا کاروبار ہو رہا ہے، پہلے کاروبار کر رہے ہوں گے، وہ بہت سارا کر رہے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک بہت بڑے ایک آرگنائزیشن میں آ جاتے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ پھر پیسے کمانے کے لیے دکانوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے، آپ کو پھر اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ بزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں بہت۔ دکانداری کریں گے تو آپ کام کیسے کریں گے؟ حضور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، یہ ان کے تو مشہور روایتیں ہیں نا کہ جب نیابت ملی، خلافت ملی ان کو اور یہ بیٹھے تو یہ پہلے ان کے کپڑے کا کاروبار تھا حضور سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب علی آپ اب دکان کھولیں گے یا وفود سے ملیں گے جو بھرے پڑے ہیں، آ رہا ہے ایک کے بعد ایک، کئی ملکوں سے کچھ غیر مسلم آ رہے ہیں، کچھ مسلمان آ رہے ہیں، کچھ مقدمات ہیں، کچھ بے شمار فارمیشنز ہو رہی ہیں، ریاست بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنا کاروبار کریں گے؟ کہا جی نہیں ہو سکتا، چھوڑ دیا انہوں نے، اب بیٹھ گئے۔ اب وہ وہی بات کہ جی فیملی کیسے چلے گی، گھر چلانے کے لیے کیا؟ انہوں نے کہا جی بیت المال سے آپ لے لیں۔ پھر آپ نے یہی فرمایا کہ جو کم سے کم آمدن والا ہے انسان، جو اگر سروائیول اس کا جس میں نہ ہوتا ہو، وہ کم سے کم آمدنی کیا ہے جس سے کم سروائیو نہیں ہو سکتا؟ وہ 2 درہم غالباً بتائی گئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے 1 درہم میرا وظیفہ لگا دیا جائے، آدھا اس میں سے۔ اس وجہ سے کہ یہ غریب ترین جو ریاست ہوتی ہے اس میں عام آدمی کو وہ کوئی ایسا نہ وہیل فلیل کرے کہ جناب علی جو ہمارے حکمران ہیں وہ ملٹی ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر ہو گئے اور ملک قرضے کے نیچے۔ اب پاکستان میں یعنی غضب خدا کا بدماشی کی انتہا ہے، اور ان لوگوں کو تف اور لعنت ہے جو ان کے سپورٹر ہیں۔ او بھائی جان کیا آپ اندھے ہیں؟ او یہ جتنے یہ بدماش ٹولے ہیں او ارب کھرب در کھرب بلینر ٹریلینر ہو گئے یہ، اور ملک کہہ رہے ہیں کہ جی 56-58 ارب ڈالر کے نیچے آ گیا، قرضہ ہو گیا۔ او بالکل ہی قوم اندھی ہے، او تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے ہیں اگر ملک غریب ہو رہا ہے اور قرضے کے نیچے اور دیوالیہ ہو گیا؟ یہ بڑے بڑے ایمپائرز تمہارے کہاں سے ہیں؟ یہ کدھر سے ہیں؟ او 500 گاڑیاں، اور وہ بھی لگژری گاڑیاں، یہ کدھر سے آ رہی ہیں بھائی؟ تمہارے قصبے ہیں، وہ مکان تو چھوڑو یار، تمہارے ٹاؤن ہیں تمہارے ذاتی، یہ ہمارے حکمران ہیں بھائی سب کے۔ میں پنجاب سے نکلا، کراچی جا رہا تھا بائی بس، اور نواب شاہ سے گزرا، اور وہ ایک بہت بڑی بیلٹ تھی پورے علاقے میں، اور بہت برا حال تھا، بہت کھڈے تھے وہاں، بہت مشکل سے بس نکل رہی تھی کہ یہ کہاں آ گیا۔ اور دونوں سائڈ پہ باغات تھے بہت بڑے بڑے، کھجوروں کے نا باغات اور کھیت اور فصلیں، اور کیا وہ انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری کے ہیں ساری، یہ اس کی جائیداد میں سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے گاڑی چلی تھی وہاں، 1.5 سے 2 گھنٹے بس چلی وہاں روڈ کے اوپر، اور بھائی صاحب کی پراپرٹی ختم نہیں ہو رہی تھی، یہ بھٹو فیملی کا تھا، وہاں سے پیچھے سے ان کو مل گیا، زرداری کے پاس ہے ابھی۔ وہ بلاول ہاؤس دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ کہیں گے راجی دیکھو کمال، یعنی ایمپائرز کھڑے پوری دنیا میں، دبئی میں ان کے قلعے ہیں، امریکہ میں قلعے ہیں، انگلینڈ میں، جدھر مطلب اٹ پٹو دے انہوں دا قلعہ کڑا نکل آتا ہے دنیا میں۔ نواز شریف ہے وہ اربوں کھربوں ڈالر کما لیے، یہاں سے وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے منہ سے دودھ کی بوتلیں پرویز مشرف نے چھین لی ہے جی، بچے دودھ پی رہے تھے وہ اس نے لے لی اور خود پینا شروع ہو گیا، یہاں سے دھکے مکے نکال کے نا ہمیں جو 3 ڈبے لے کے ہم بھاگے یہاں سے۔
اور دنوں میں پتہ چلا 10 سال ایکسی ایگزائل اس کو جناب راس آئی ہے بھائی کو سعودی عرب میں بیٹھ کے. ہم بھی سعودی عرب گئے بھائی, وہاں تو روٹی نہیں ملتی, وہاں تو عرب ہمیں کہتا ہے یاللہ معافی ہے کلو پاکستانی فلانا ڈمکوف. وہ میں نہیں کہہ سکتا ٹی وی پہ, وہ تو آپ نے وہاں سنا ہوگا کلو پاکستانی کو کیا کہتے ہیں وہ آگے. وہ تو ہمیں تو وہ کہتے ہیں. آپ وہاں ایگزائل میں بیٹھ گئے 7 آف شور کمپنیاں خریدتے ہیں جی, اربوں کھربوں ڈالر کی, جو کہ گورا اور عرب نہیں خرید سکتا. کمالات بھی ہیں یار آپ تو. وہ فیملی سلور بیچا تھی ہم نے, فیملی سلور بیچا. وہ ہمارے کرنل صاحب بھی ہیں نا, ان کے وہ طاہر خلیل صاحب, وہ یہی ہوتا ہے جی. وہ ان کے پاس انہوں نے فیملی سلور بیچ کے وہاں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جنک یارڈ میں. اور بس یہ اللہ پاک نے برکت دی. میں کہا ایڈی برکت سانتے کا دل ابھی کوئی نہیں. میں بھی کوئی 10-15 واری کاروبار کر ویکھیا جی. بیڑے گرک ہویا ہے جی, لوٹ مار کے لوگ پیسے کھا کے فارغ ہو گئے, ہم بھی پہلے گھر آ کے بیٹھ گئے واپس. اچھا ان کو ایگزائل ملا بھائی سعودیہ کی زمین پر جہاں ہوم لینڈ بھی نہیں ہے, اور جناب ارب کھرب ڈالر کما رہے. اب میں یعنی وہ سیاسی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب وہ بات بیچ میں آ گئی. اور قوم ایسی انی ہے ہماری, اور ایسے کرپشن نہیں ہوئی تو بھائی جان پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ پیسے آتے کہاں سے؟ آپ دونوں ہاتھوں سے جھاڑو لے کے اگر سمیٹ رہے ہیں نا نوٹ, تب بھی اتنے نہیں آتے. یہ اس کے علاوہ کوئی کرینے لے کے میرا خیال ہے سمیٹا ہے, گھسیٹا ہے, کرینے لگائی ہیں, جھاڑو سے تو چلتا نہیں, کرینوں سے گھسیٹا ہے. پھر فوجیوں جرنیلوں کے بھی اسی طرح امپائرز اور جزیرے اور پیسے اور روپے اور بھائی قلعے ہیں. کمال ہے. پاکستان بھی, پاکستان کے باہر بھی. تو اسلامی ریاست میں ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تو لباس میں ایسا کہتے تھے غریب سے غریب ترین آدمی کا لباس کون سا میں وہ پہنوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھا. آپ زمین پر سوتے تھے پرانی چٹائی پر, کیونکہ لوگوں کو میسر نہیں تھا بستر. آپ کی حکومت ریاست میں, آپ کے احاطہ عمل میں آپ جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بستر اویلیبل نہیں ہے. صحابہ کرام نے, امہات المومنین نے, سب نے مشاورت کے بعد ایک چندہ اکٹھا کر کے اور ان کو دیا ہے کہ جناب علی آپ ایک بستر لے لیں اور اس کے اوپر سویا کریں. آپ کی کمرے مبارک پہ ہم دیکھتے ہیں نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے, چبھتا ہوگا. آپ وہاں کھڑے ہوئے, اندھیرا تھا, آپ نے نرم محسوس کیا, آپ نے کہا یہ کچھ ہے کہ جی ہاں آپ کے لیے گدا بچھایا ہے. نے فرمایا کہ یہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میری تو چڑھائی کافی ہے, میں ایک مسافر ہوں, میں واپسی ہی ہو رہی ہے میری, میں تو واپس جانے والا ہوں. یہ کوئی لمبا رہنے آیا ہو تو یہ اس کو بھیج دیں, میرے کام کی چیز نہیں ہے. آپ نہیں سوئے اس کے اوپر. بنیاد پیچھے وہی تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہوگا گدا, اور تو یہ مجھے روا نہیں کہ میں اس میں لیٹ جاؤں. بھائی حاکم ایسا ہی ہوتا ہے. رہنما